بصرہ کے اندر ایک تاجر شخص رہتا تھا جو کہ بہت مالدار شخص تھا، اتنا مالدار تھا کہ روزانہ تقریباً اس کی کمائی جو ہوتی تھی وہ 80,000 درہم ہوتی تھی۔ 80,000 درہم یعنی چاندی کے سکے وہ روزانہ کماتا تھا۔ اس کا من کیا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے، لیکن شادی کرنے سے پہلے میں علماء کرام سے پوچھ لوں، جانکاروں سے، کہ میں کس سے شادی کروں تو یہ وہ میرے لیے بہتر رہے گا۔ تو اس لیے اس کی نیت جو تھی وہ اچھی تھی، وہ صاف تھی، تو وہ علماء کرام سے جا کر کے مشورہ کرنے چلا گیا کہ مجھے ایک تو کس طرح کی عورت سے شادی کرنی چاہیے وہ بتا دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر کوئی پن پوائنٹ کر کے بتا سکیں آپ اس وقت میں کسی کے بارے میں تو آپ وہ بھی بتا دیجئے۔ علماء کرام نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر ممکن ہو جائے تو حضرت رابیہ بصریہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر تمہارا نکاح ہو جائے تو تمہاری زندگی اور آخرت دونوں بن جائے۔ وہ بہت نیک، بہت پاکیزہ، ولیہ شخصیت ہے، اگر ان کو نکاح کا پیغام بھیج کر کے دیکھو، اگر وہ تم سے راضی ہو جائیں تو تمہاری تو زندگی بدل جائے۔ تو اس شخص نے علماء کرام کی ساری باتوں کو سن کر کے اپنا ایک پیغام جو تھا خط کی شکل میں ان کے پاس میں روانہ کر دیا، جس میں سلام و کلام کیا، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ میں ایک مالدار دکاندار تاجر ہوں اور جس کی روزانہ کی کمائی 80,000 درہم ہے، اور میں مہر کے اندر بھی 1,00,000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بعد میں بھی میں بے شمار دولت آپ کے اوپر میں لٹاؤں گا، ہم خوشحالی سے زندگی گزاریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں اس نے اپنی طرف سے روانہ کر دی۔ حضرت رابیہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس خط کو پڑھا تو آپ نے سلام کا جواب وغیرہ دیا، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ جیسے ہی میرا یہ خط پہنچے تو اپنے آخرت کے لیے عمل کا ذخیرہ تیار کرنا شروع کر دو، یہ مال جو ہے یہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو، روزہ رکھو، نماز، اس طرح کی کئی ساری نصیحتیں کیں، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ جتنی دولت تمہارے پاس ہے اگر رابیہ کے پاس میں اس سے دگنی دولت ہو، اور اس دگنی دولت کی وجہ سے رابیہ کو اگر ایک لمحے کے لیے خدا کی یاد سے غفلت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو رابیہ کو وہ پسند نہیں ہے، میں ایسی ہی صحیح ہوں۔ آپ نے یعنی حضرت رابیہ بصریہ نے اتنے مالدار رشتے کو بھی ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ وہاں پر میرٹ جو تھا وہ عمل تھا، وہ کردار تھا، وہ پیسہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تھوڑی نہ ان کی رابیہ بصریہ کے تقوی کے بارے میں اتنا پڑھا جاتا ہے، اور عورتوں کو اور سب کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کی سیرت کو جانیں، پڑھیں، ان کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، تاکہ آپ کو زندگی کے اندر بڑی بہترین روشنی ملے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگ شخصیتوں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی نصیب فرمائے، تقوی کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو فوقیت دینے کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پیسے کے چکر میں آج کل لوگ شادیاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں طلاقیں جتنی تیزی کے ساتھ میں ہوتی ہیں، اور علم اور حقوق کے لا علمی کی وجہ سے جس طریقے سے زندگیاں پامال ہوتی ہیں اور جہنم بن جاتی ہیں، اس کا نظارہ بھی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ یہ لاکھوں کی دولت اور کروڑوں کے مکان کے بیچ میں جو گھٹن ہوتی ہے، وہ گھٹن مطلب دھواں بھی اتنا گھٹن نہ کرے جتنی ان گھروں کے اندر گھٹن ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں برا سلوک کرنے کی وجہ سے، زندگیاں دھوبر کرنے کی اور ناچاکیوں، لڑائیوں اور برتن بچنے اور حقوق کی پامالی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔